السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں. آپ مجھے فیس بک ٹک ٹاک انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں. خواتین و حضرات، ہمارا مشن ہے کہ مسلمان بھائی اور بہنوں کو شرکیہ کلام سے بچانا اور قرآنی وظائف پڑھانا تاکہ وہ اپنی مشکلوں کا حل پانے کے لیے اللہ کے آگے سجدہ کریں اور رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں اور رب ان کی فریاد کو سنے اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے. ہزاروں لوگ وہ وظیفے پڑھتے ہیں اور وظیفے پڑھ کر اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور دکھ تکلیف میں اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے اور ارحم الراحمین ہے، الہ العالمین ہے، اور خواہشوں کی تکمیل اللہ ہی کرتے ہیں. خواتین و حضرات، ایک ماں کی فریاد، بیٹا جو ہے ماں کو گالی گلوچ، سختی اور تنگ کرتا تھا اور جناب علی کے بڑا پریشان کیا ہوا تھا، سرکاری ملازم تھا. اور کراچی کا یہ واقعہ ہے. وہ خاتون نے رو رو کر مجھے واٹس ایپ کے اوپر بتایا کہ جناب علی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سرکاری ملازم ہے اور وہ جو ہے نا کہ اس کو وہ اپنے آپ کو فن خان سمجھتا ہے اور وہ جو ہے کہ جناب علی بیوی کی باتوں میں آ کر گالی گلوچ کرتا ہے اور جناب علی یہ ہے کہ میری عزت نہیں کرتا. اگر میں دوائیوں کے لیے پیسے مانگوں تو وہ کہتا ہے نہیں ہے. تو بڑی پریشانی کا عالم ہے. کوئی مجھے وظیفہ بتائیں کہ میرا بیٹا گالی گلوچ ختم کر دے اور میری بات مانے. تو خواتین و حضرات، میں نے اسے ایک وظیفہ بتایا اور اسے کہا کہ آپ نے 11 دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور 11 دن وظیفہ پڑھنا ہے. کوئی پھونک نہیں مارنی، کچھ نہیں کرنا، بس 11 دن آپ نے وظیفے کو پڑھنا ہے. اس خاتون نے کہا کہ میرے سے رابطہ نہیں ہوا. وہ تقریباً 12-13 دن کے بعد رابطہ ہوا تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اب گالی گلوچ نہیں کرتا اور بڑے پیار سے بات کرتا ہے، لیکن میں وظیفے کو جاری رکھی ہوئی ہوں اور روزانہ اس وظیفے کو پڑھتی ہوں تاکہ بیٹا فرما بردار رہے. تو ضعیف العمر جو مائیں ہیں وہ کام کاج تو کوئی کرتی نہیں ہے تو وظیفہ تو چلو پڑھتی ہے نا بھئی. اللہ کی نماز پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں اور اگر کوئی وظیفہ مل جائے تو وظیفہ کرتی ہیں. اور بچے جتنے مرضی نافرمان ہو جائے ماں کبھی بددعا نہیں دیتی. یہ ماں کی صفت ہے کہ جتنی مرضی تکلیفیں دے دو ماں نے کبھی اپنی اولاد کو بددعا نہیں دینی. تو خواتین و حضرات، جو وظیفہ میں نے بتایا ہم اپنی بہن کو، اور اسے میں نے کہا کہ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور سلام قول من رب الرحیم 202 بار پڑھنا ہے. یہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے. اگر آپ اس میں کرنٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، زیادہ پاور پیدا کرنا ہے، تو صبح اور شام آپ نے 202 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. کہ جب آپ ڈبل پڑھیں گے تو ڈبل فائدہ ہوگا نا. تو مثلا یہ ہے کہ اس قرآنی دل ہے، یہ سورت یاسین کا دل سلام قول من رب الرحیم ہے. لیکن میں نے آج تک یہ نہیں کسی سے سنا کہ جس کو میں نے یہ وظیفہ بتایا اور اس نے کہا کہ میرا کام نہیں ہوا. یہ رب العالمین ہے. جب آپ دل سے رب کو یاد کریں گے اور رب سے مدد مانگیں گے تو اللہ پاک جو ہے وہ مدد کے لیے تو پہلے ہی تیار ہے. تو آپ یہ وظیفہ کیونکہ بہت ساری دنیا کو میں نے بتایا اور پھر یہ وظیفے کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن ایک ویڈیو کے اندر سارے فوائد نہیں ہم دے سکتے، گاہے بگاہے ہم دیتے رہتے ہیں. اور جو ہے دکھ تکلیف میں پریشان حضرات جو ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر اور جس طریقے سے بھی رابطہ کرتے ہیں ہمیں انہیں وظیفہ پہنچا دیتے ہیں تاکہ وہ پڑھیں اور اپنی مشکلوں کا حل پائیں. خواتین و حضرات، پاکستان کا مسئلہ ہو، انڈیا کا مسئلہ ہو اور دیگر ملکوں کا مسئلہ ہو، ہر ماں پریشان ہوتی ہے، بچوں کے لیے پریشان ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ راہ راست پہ آ جائے، بدکاری چھوڑ دے، برائی چھڑ دے. اور جناب علی یہ ہے کہ
جو ہے کہ پریشان کرنا چھوڑ دے، تو مائیں جو ہیں وہ دعائیں کرتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور جب ماں موجود ہوتی ہے تو کوئی بیٹے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور جب ماں فوت ہو جاتی ہے تو پھر ماں یاد آتی ہے، پھر رو رو کر رضائیوں میں منہ دے کر، بغلوں میں منہ دے دے کر پھر روتا ہے، کہتا ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اگر ماں تمہاری زندہ ہے تو آج ہی اس کی خدمت کرنی شروع کر دو، مائیں دعا دیتی ہیں، بد دعا کبھی نہیں دیتی۔ یہی مسئلہ ہماری بہن کا تھا، اس نے آج تک کہتی ہے میں نے اپنے بچے کو بد دعا نہیں دی، وہ مارتا ہے، کوڑتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، پریشان کرتا ہے، بیوی کے چکروں میں پڑا رہتا ہے، عیاشی کرتا ہے، ہوٹلوں پہ جا کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی سے کچھ بات نہیں کی، گھر میں اچار پڑا ہوا ہے اور وہ جب جو ہے نا مثلاً کہ میں روٹی ایک بنا لیتی ہوں جناب علی، اور چارس کے ساتھ کھا لیتی ہوں، دودھ کے ساتھ کھا لیتی ہوں، دہی کے ساتھ کھا لیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب گھر میں وہ سالن پکاتے ہیں، ماڈرن دور ہے نا، باہر ہوٹلوں میں کھانا کھانا، عیاشی کرنی، پیسے برباد کرنے، گھر میں نہیں پکانا۔ عورتیں جو بیویاں جو ہیں وہ بھی بڑے نخرے والی آج کل ہے نا، کہ وہ کہتی ہیں گھر میں پکانا ہی نہیں، چلیں باہر جا کے کھا کے آتے، اب وہ صحیح ہو یا غلط ہو اس نے باہر جا کے کھانا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آپ بھی اگر کسی کو بیٹے کو، بیٹی کو، خامد کو، اور جناب علی یہ ہے کہ بہن بھائیوں میں ناراضگی ہے یا کسی بھی جگہ پر کوئی ناراضگی ہے، اگر آپ صلح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ آپ سلام قول من رب الرحیم کو 202 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور عشاء کے بعد پڑھ لیں، صبح شام پڑھ لیں۔ اللہ پاک آپ کو کرم، آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دے گا۔ یہ رب العالمین بڑی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ جب آپ مخاطب تو ہو نا، جب بچہ روئے گا تو ماں اس کو دودھ دیتی ہے نا، تو جب آپ رب کے آپ کے گڑ گڑا کر جب سوال کریں گے تو رب العالمین جو ہے آپ کی دکھ تکلیف اور پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ اور بات یہ ہے کہ ہم نے جو وظیفے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ بڑے قیمتی وظیفے ہوتے ہیں، یہ خاندانوں سے خاندان چلے آتے ہیں اور اولیاء اللہ سے چلے آتے ہیں۔ یعنی کہ میں قاری حامد پیا، سلسلہ چشتی نظامی، اور جو شجرے میں میرا نام ہے حامد پیا، اور یہ جو شجرہ جو ہے یہ ہمارا جو پیر و مرشد سے چلتا ہوا سید مودود چشتی سے ہوتا ہوا جناب علی حضرت علی کرم اللہ وجہ تک یہ شجرہ چلتا ہے، اور یہ شجرے کے اندر جو ہے ایک مہر لگا دی جاتی ہے کہ یہ میرا خلیفہ ہے، اور یہ جب دین حق کی بات کرے گا، لوگوں کی اصلاح کرے گا، لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا، اور وظائف بتائے گا، اور دکھ تکلیف میں ان کو اچھی سی اچھی باتیں بتائے گا تاکہ لوگ جو ہے وہ پریشانیوں سے نکل جائے۔ ہمارا مقصد صرف انسانیت کی بھلائی کرنا ہے، اسے دکھ تکلیف سے نکالنے کے لیے وظیفے بتانے، اللہ پاک نے کرم فرمانا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور وظائف کو پڑھیں گے، اور وظائف کو پڑھ کر اپنی مشکلوں کا حل پائیں گے۔ اللہ کے آگے سجدہ کریں، رب کے آگے رکوع کریں اور رب سے مانگیں۔ اللہ پاک نے ہر چیز اللہ پاک نے دینی ہے، کسی نے نہیں دینی، کسی نے نہیں دینی۔ جو دے گا تو وہ مانگے گا، جو رب دے گا تو نہیں مانگے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور ان وظیفے کو پڑھیں گے اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں گے۔ دوستو، جو نئے آنے والے احباب ہیں، خواتین ہیں، اور جو انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، اور دوسرے ملکوں سے ہمارے طرف توجہ کر رہے ہیں، وظیفے دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ان سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے حضرات جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور جناب یہ ہے کہ اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ وظیفہ پڑھیں اور اپنی مشکلوں کا حل پائیں۔ دیکھیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھا وظیفہ دیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور وظیفے کو پڑھیں گے، شیئر کریں گے، اور جناب علی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔